بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ عتیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور اکیلا ہی داتا ہے۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جن کو مالک کائنات نے ساری دنیا کے لیے رہبر و رہنما، پیشوا و مقتدا، امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مجاہد اعظم بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، آج کی ایک عظیم الشان کانفرنس کا جو عنوان ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آپ کی سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ کیا انداز اختیار کیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو پھر انسان کی اس محبت کا تقاضا ہے کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ اور ہمیں ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہونی چاہیے۔ اور پھر اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ حضور علیہ السلام جن سے محبت کرتے ہیں ہمیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ غور کیجئے گا، عام قاعدہ قانون یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا۔ عام قاعدہ یہی ہے کہ آنے والا بیٹھے کو سلام کرے گا۔ قانون یہی ہے کہ گزرنے والا ٹھہرنے والے کو سلام کرے گا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر مولا کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام سے یہ کہا
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اے محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں یہ آیات پر ایمان رکھنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ اے پیغمبر علیہ السلام، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آنے والے وہ ہیں، رکنے والے وہ ہیں، ٹھہرنے والے وہ ہیں، لیکن اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں فَقُلْ، آپ نے کہنا ہے سلام علیکم، اے صحابہ تم پر پیغمبر کا سلام ہو۔ صحابہ کو سلام کہنے کا حکم میرے اللہ نے قرآن کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ یہ ان کا مقام، یہ ان کا مرتبہ، یہ ان کی شان، یہ ان کی رفعت اور بلندی ہے، اور میرے آقا کی سیرت ہے کہ میرے آقا صحابہ کو بھی سلام کہا کرتے تھے۔ اور سلام کا مطلب یہ ہے اے تمام صحابہ، اللہ تمہیں آزمائش سے، مصیبت سے، بیماری سے، تکلیف سے اور قیامت کے دن کے عذاب سے محفوظ رکھے، یہ سلام ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی یہ سیرت ہے کہ آپ صحابہ کو سلام کہا کرتے تھے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغداة والعشی یریدون وجہ ما علیک من حساب من شیء۔ یہ آیت تھوڑی سی آواز ہلکی کرو، یہ چیخ نہ مارے۔ وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین۔ اے پیغمبر علیہ السلام، اب قرآن کہہ رہا ہے ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداة والعشی۔ اے پیغمبر علیہ السلام، جو صحابہ صبح اور شام اللہ کو پکار رہے ہیں یریدون وجہ، اور ان کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے چہرے کے دیدار کا ارادہ رکھتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں آپ نے کبھی بھی ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، کبھی بھی اپنے سے ہٹانا نہیں ہے، کبھی بھی اپنے سے بھگانا نہیں ہے، کبھی بھی آپ نے نفرت کی نگاہ سے دیکھنا نہیں ہے۔ وَلَا تَطْرُدْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے قانون یہ ہیں، دنیا کے دستور یہ ہیں، دنیا کے نظام یہ ہیں، دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے عہدے والا، بڑے مقام والا، بڑی بلندی والا ذرا غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، فقیروں سے ہاتھ نہیں ملاتا، مسکینوں سے تعلق نہیں رکھتا، پھٹے پرانے کپڑے والوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اے پیغمبر علیہ السلام، اگرچہ آپ کا مقام، اس مقام تک آپ کو اللہ نے پہنچایا کہ عرش معلی پر اللہ نے آپ کو بلایا ہے، نبیوں کا سردار بنایا ہے، سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام انسانوں کا آپ کو سردار بنایا ہے، لیکن جب یہ غریب صحابہ آئیں، فقیر صحابہ آئیں، محتاج صحابہ آئیں، پھٹے پرانے کپڑے والوں آئیں، دنیا کے کنارے کنارے سے آئیں، آقا آپ کی عظمت اپنی جگہ پر، لیکن آپ نے ان کو اپنے قریب بٹھانا ہے۔ فتطردہم، اگر آپ نے اپنے عہدے کو دیکھا، اپنے جلال کو دیکھا، اپنے مقام کو دیکھا، اپنی شان کو دیکھ کر ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا، فتطردہم فتکون من الظالمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو پیچھے کریں اور اللہ ناراض ہو کے آپ کو بھی ظالموں میں شامل فرما دے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کو دور کرتا ہے، صحابہ سے نفرت کرتا ہے، صحابہ سے اپنے آپ کو ذرا پھیرتا ہے، تو وہ انسان اللہ کے ہاں ظالموں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آئیے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان آیات کے بعد اپنے صحابہ سے کیا رویہ رکھا؟
ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسنین کریمین اور معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ 6 صحابہ بالخصوص اور 2-3 کا بالعموم بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا۔ میرے نبی علیہ السلام پر نوجوانوں میں، بڑوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئے۔ جب آپ کو 13 سال کے بعد ہجرت کا موقع ملا، ہجرت کا حکم ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کو ذرا دل کی گہرائی سے یاد بھی کیجئے گا اور سمجھیے گا بھی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا پیغام صحابہ تک پہنچایا تو صحابہ ایک ایک کر کے ہجرت کرنے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کر گئے اور باقی صحابہ بھی جا رہے ہیں، لیکن جب قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے نا، آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی چلا جاؤں۔ فرمایا ابو بکر رک جا، اے ابو بکر رک جا، تجھے میں اکیلا نہیں جانے دوں گا اور میں بھی اکیلا نہیں جاؤں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رک گئے۔ پھر نبی علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ بھی چلیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دوپہر کے وقت جب چلچلاتی دھوپ تھی، آپ اس وقت کبھی کسی کے گھر میں نہیں جاتے تھے، آپ اس وقت وہ پیغام لے کر ابو بکر رضی اللہ کے گھر میں گئے۔ آپ کی بیٹی ابو بکر رضی اللہ کی بیٹی آپ کے پاس موجود تھی۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے، اے ابو بکر ذرا راز کی بات کرنی ہے، اس بیٹی کو ذرا باہر بھیج دے۔ میرے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، آقا یہ میری بیٹی تو آپ کی بیٹی کی طرح ہے، آپ کو اس کے راز کے افشا کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ بات کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً کیا کہتے ہیں، الصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے جائیں گے یا میں بھی جاؤں گا؟ میرے آقا نے کہا ابو بکر میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ حضور مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، فبکا ابو بکر، اس خوشی کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگ پڑے۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں، کعبے کے رب کی قسم میں نے زندگی میں لوگوں کو غم کی وجہ سے روتے تو دیکھا تھا، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ اگر میں نے کسی کو خوشی کی وجہ سے روتے دیکھا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا، آقا ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ۔ جب آپ گئے سور کے غار میں پہنچے، پھر وہاں نبی علیہ السلام جب اندر پہنچے، حضور آپ پہنچے، ابو بکر صدیق پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ مشرکین آپ کو تلاش کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ وہ بھی غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگ پڑے، ابو بکر رونے لگ پڑے، فبکا ابو بکر، صحیح بخاری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ روئے۔ فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا اگر انہوں نے اپنے قدم کی طرف دیکھ لیا یا ایک پاؤں آگے بڑھا دیا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس وقت آپ نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر اثنین ثالثہم اللہ، ابو بکر تیرا خیال ہے، تیری کیا سوچ ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ وہ دو اگر ہم ہیں تو ہمارا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ غور کیجئے گا، جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، کوہ طور پر پہنچے تھے، اس کے بعد جب وہاں سے نکلے تھے اور موسیٰ علیہ السلام جب پانی کے سامنے پہنچے تو کہا میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ تو ادھر بھی میرے نبی علیہ السلام نے کہا میرے اور ابو بکر کے ساتھ کون ہے؟ تیسرا اللہ ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونا چپ کیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ نکلے، پھر ساری زندگی گزارتے گئے۔ ایک دن یہ بات بھی آئی کہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روتا دیکھ کر میرے پیغمبر علیہ السلام غصے میں آ گئے، ابھی آ کر بیٹھے ہی تھے تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا عمر مجھ سے ناراض ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کیوں ناراض ہوئے؟ کہا کسی بات میں بحث ہو رہی تھی، میں نے ان کو غصہ دلایا، وہ غصے میں آئے، پھر میں نے ان سے معذرت کی،
انہوں نے معاف نہ کیا، میں آپ کے پاس پہنچا، اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ ان کو بھی خیال آیا، وہ سیدھے ابو بکر کے گھر میں گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں نہ تھے، وہ پہچان گئے ابو بکر اگر گھر میں نہیں ہے تو کہاں ہوں گے؟ میرے پیغمبر کے پاس ہوں گے۔ وہ بھی مسجد میں آئے، وہاں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، وہاں عمر بھی آ گئے، وہاں میرے آقا بھی موجود ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا اے ابو بکر بات بتا کیا ہوئی؟ میرے ابو بکر نے دوبارہ بتائی۔ عمر کہنے لگے اے پیغمبر علیہ السلام میں ابو بکر کو معاف کرتا ہوں۔ فرمایا ابو بکر عمر سن لو، ایک وقت تھا جب میں دنیا میں آیا تھا، میں نے نبوت کا اعلان کیا تھا، سارے مکے والوں نے مجھے غلط کہا تھا، ابو بکر نے سچا کہا تھا، دنیا تکلیف دیتی تھی، ابو بکر غمخوار تھا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي، لوگوں آج کے بعد میرا واسطہ ہے، میں تمہیں کہتا ہوں میں محمد کی خاطر میرے صحابی ابو بکر سے کبھی ناراض نہ ہوا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کبھی ایک صحابی بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہوا ہی نہیں، کبھی بھی وہ ناراض نہ ہوئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ابو بکر کے ساتھ بڑی محبت کی، اور پھر جب آخری وقت آیا آپ نے اپنا آخری خطبہ دینے کے لیے منبر پہ بیٹھے، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا وہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس جائے، اس نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا۔ جب وہ آپ نے یہ کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، صحابہ نے دیکھا اس بوڑھے آدمی کو کیا ہوا، اللہ نے بندے کو اختیار دیا وہ دنیا میں رہے یا جنت میں جائے، تو جنت میں جانا تو اعلیٰ ہے، اس بوڑھے کو کیا ہوا؟ جب میرے آقا نے اپنے اس یار غار کو دیکھا، میرے نبی علیہ السلام نے اپنے ابو بکر کو دیکھا جو ہجرت کا ساتھی تھا، غار سور کا ساتھی تھا، سفر کا ساتھی تھا، مکہ مدینے کا ساتھی تھا، میرے آقا تڑپ اٹھے، فرمایا لوگوں سن لو، سدو انی کل خوخا الا خوخۃ ابی بکر۔ ہاں مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھل رہے ہیں سارے دروازے بند کر دیے جائیں، کسی کے گھر کا دروازہ آج کے بعد مسجد نبوی کی طرف نہیں کھلے گا، اگر کھلے گا تو صرف ایک دروازہ ابو بکر کا کھلے گا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، مال احد عندنا ید الا قد کافینا، میرے اوپر جس نے احسان کیا، جس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، مکے کی وادی ہو، مدینے کی بستی ہو، احد کا میدان ہو، خندق کا میدان ہو، جس نے میرے اوپر احسان کیا تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ کسی نے مال دیا تو میں نے مال دیا، کسی نے محبت دی تو میں نے محبت کی، جیسے جیسے احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ صرف ایک ایسی ہستی ہے جس کے احسان کا بدلہ میں محمد چکا نہیں سکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون ہے؟ وہ یہ ابو بکر ہے، اس کے احسان کا بدلہ روز قیامت میرا اللہ ہی ادا کرے گا۔ پھر آپ نے نبی علیہ السلام نے اپنی واعظ و نصیحت کو جاری رکھا۔ پیغمبر علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی آپ کا بڑا پیار تھا۔ آپ کو خواب میں نظر آتے تو عمر رضی اللہ عنہ، آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے پیا، خوب پیا، خوب پیا، خوب پیا، جو مجھ سے بچ گیا میں نے عمر کو عطا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ پوچھتے ہیں اس پیالے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا میرے بعد اگر کسی کو سب سے بڑھ کر دین کا علم، شریعت کا علم ہوگا تو عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے لوگ دیکھے جن کے جسم پہ قمیض ہے، کسی کی سینے تک، کسی کی ناف تک، کسی کی ٹخنوں تک، لیکن میں نے کیا دیکھا؟ عمر کا پورا وجود زمین پر اس کی قمیض رگڑ رہی ہے، گھسٹ رہی ہے۔ پوچھا اس قمیض کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا لوگوں اس قمیض سے مراد عمر کا ایمان ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی زبان سے اکثر یہ کلمہ نکلتا، دخلت انا و ابو بکر و عمر، آئے میں ابو بکر اور عمر، گئے میں ابو بکر اور عمر، ایمان لائے میں ابو بکر اور عمر۔ اور آپ کو اتنا پیار تھا کہ آپ ان کے تذکرے ہمیشہ کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کی، فرمایا کہ وقت آئے گا قیامت کے قریب ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہوگا،
اور ایک بھیڑیا آئے گا اور بھیڑیا اس کی بکری کو پکڑ کر لے جائے گا، یہ اس کے پیچھے بھاگے گا اور بھیڑیا اس بندے سے کلام کرے گا۔ صحابہ دیکھنے لگے کہ اب بھیڑیا بھی انسانوں سے بات کرے گا۔ فرمایا لوگوں سن لو، میں بھی اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، عمر بھی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ جو میں نے کہہ دیا عمر اس کو مان کے رہیں گے، کبھی اس کا انکار نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بڑی بے پناہ محبت تھی اور بڑا خاص تعلق تھا۔ آپ جانتے ہو، اور خصوصاً بیٹیاں والے تو جانتے ہی ہیں، بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، اور بیٹی کا نکاح کرنا ہو، بھائیوں کو بھی بسا اوقات ناراض کر دیا جاتا ہے، بہنوں کو بھی ناراض کر دیا جاتا ہے۔ میں اپنی بیٹی تیرے بیٹے کو نہیں دے سکتا، میں اپنی بیٹی تیرے گھر میں نہیں بھیج سکتا، تم میرے بھائی ضرور ہو، تم میری بہن ضرور ہو، لیکن میں نے اپنی بیٹی کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے گا، جب دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا تھا تو آپ کی نظر انتخاب بنو امیہ پہ پڑی تھی۔ پہلی بیٹی کا نکاح بھی بنو امیہ کے گھر میں سیدہ زینب کا کیا تھا، دوسری بیٹی کے نکاح کے لیے بھی بنو امیہ میں سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو پسند کیا تھا۔ بدر کے میدان کی طرف صحابہ نکلنے لگے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی نکلنے لگے تھے۔ فرمایا عثمان تم ٹھہر جاؤ، میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، تم اس کی تیمارداری کرنا۔ میرے آقا جب واپس آئے بتایا گیا آقا آپ کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ عثمان بڑے غم زدہ ہیں۔ میرے آقا نے کہا عثمان غم تمہیں بھی ہے، غم مجھے بھی ہے، لیکن یاد رکھ لے ابھی میرے گھر میں ایک بیٹی اور موجود ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ ذرا دل کو تھام کے بتائیے گا، اگر تمہارا ایک داماد ہو، اگر وہ انسان تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہو، زیادتی کرتا ہو، ناانصافی کرتا ہو، تنگ کرتا ہو، پریشان کرتا ہو، تم اپنی پہلی بیٹی کو بھی اپنے گھر میں بٹھا لیتے ہو یا بڑی مشکل سے بساتے ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے تمہیں تنگ کیا ہو، تم نے دوسری بیٹی کا رشتہ دیا ہو، دوسری بیٹی کا نکاح اسی وقت کرتے ہو جب تم اس کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتے ہو اور احترام کرتے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا، پھر آپ نے ایک مرتبہ ان کو بلایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا اے عثمان میں تجھے ایک بات کہتا ہوں، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تجھے قمیض پہنائے گا اور یہ منافق لوگ، حدیث منافق اس کو اتارنا چاہیں گے، منافق تیری خلافت پہ تان کریں گے، منافق تیری خلافت کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، منافق تیرے کردار پہ تان کریں گے، منافق تیرے فیصلوں پہ تان کریں گے، منافق تیری خلافت کا انکار کریں گے، منافق تیری خلافت کو چھیننا چاہیں گے۔ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تو نے اس قمیض کو اتارنا نہیں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو وعد و نصیحت کر رہے تھے تو صحابہ کے چہرے آپ کی طرف، آپ کا چہرہ ان کی طرف، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جب فتنوں کا دور ہوگا نا تو اس موقع پر وہ انسان حق پر ہوگا۔ اب صحابہ کی فوراً گردنیں مڑی اور انہوں نے مڑ کر دیکھا، اب قربان جو ان صحابہ پر، اب آپ کے اشارے میں ہو سکتا ہے کہ پیچھے دو تین افراد بھی ہوں اور سمجھنے والوں کو غلطی لگ جائے، یا اتنی دیر میں حضرت عثمان گزر جاتے یا وہ پیچھے ہٹ جاتے، کچھ بھی ممکن تھا۔ ایک صحابی جلدی سے اٹھے، تیزی سے پیچھے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک چادر پہنی رکھی تھی، انہوں نے آپ کو پکڑا، چہرہ آپ کی طرف کیا، کہا آقا کیا اسی کے بارے میں گارنٹی ہے؟ فتنوں کا دور ہوگا، دنیا تان کرے گی، دنیا آوازیں کسے گی، دنیا الزام لگائے گی، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ حق پر ہوگا؟ فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے بتاتا ہوں کہ فتنوں کے دور میں میرا عثمان حق کے اوپر قائم ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ان کے بھی یہ فضائل بیان کیے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ بھی آپ کی بے پناہ محبت تھی۔ ان سب سے محبت کرنا میرے آقا کی سیرت اور سنت ہے، اور ان حدیثوں کو ماننا میرے آقا کا عقیدہ اور منہج ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے
حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کم یا ابا تراب کے ساتھ بھی کیا تھا۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں ہیں، آپ نے پوچھا اے فاطمہ، اے میری لختے جگر، تیرے چچا کا بیٹا کدھر گیا؟ کہنے لگی میری اس کے ساتھ کوئی تھوڑی سی ناراضگی ہوئی اور وہ گھر سے چلے گئے۔ میرے نبی علیہ السلام باہر نکلے، صحابہ کو کہا تلاش کرو، ایک نے آ کر بتایا مسجد میں زمین پر مٹی پر لیٹے ہوئے۔ اب یہاں ایک انداز یہ ہو سکتا تھا، آپ کہتے بلاؤ اس کو، لے کر آؤ میرے پاس، کیوں ناراض ہوا وہ؟ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے دو چار برے الفاظ نہیں کہے، آپ نے فرمایا صحابہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ میرے آقا گھر سے نکلے، وہاں پہنچے، پاس بیٹھے، اپنے ہاتھ کو بڑھایا، جسم کو لگایا، مٹی کو اتارا، کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو جا، اے مٹی والے کھڑا ہو جا، اے مٹی والے کھڑا ہو جا۔ اور پھر آپ نے ان کو سمجھا کر میاں بیوی کی درمیان میں دوبارہ محبت ڈلوا دی، دوبارہ پیار ڈلوا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد میرا نام علی تھا، کنیت میری ابو الحسن تھی، ابو الحسنین بھی تھی، میرا لقب ذوالفقار بھی تھا، میرا لقب حیدر کرار بھی تھا، بہت کچھ تھا، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے جس پیار کے ساتھ مجھے اٹھایا تھا، اس کے بعد ساری زندگی جو نام سب سے زیادہ پیارا مجھے لگتا تھا وہ کون سا تھا؟ ابو تراب رضی اللہ عنہ۔ آپ کو پیار تھا اس سے؟ پھر آپ کو حضرت علی کے ساتھ یہ محبت بھی تھی۔ ایک آدمی نے آ کر یمن کے اندر آپ نے ان کو گورنر بنایا، یمن سے آپ حج کے لیے آئے، حج کے موقع پر ایک انسان نے آ کر آپ کی کوئی شکایت لگائی، حضرت پیغمبر علیہ السلام غصے میں آ گئے، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا سنو، کیا تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو اور مجھے اپنی جانوں سے زیادہ احترام والا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا سنو پھر، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے رضی اللہ عنہ۔ اب یہ حدیث ہے، علی رضی اللہ کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور بغض رکھنا منافقت کی نشانی ہے۔ ایمان محبت ہے اور بغض منافقت ہے، یہ دونوں حدیثیں ہیں، لیکن ان کو سمجھ لیجئے گا۔ قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے کہ بعض لوگ آیات کا غلط مفہوم لیتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ احادیث کا غلط مفہوم لیتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اب یہ آیت اور حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں فرمایا جس کا میں دوست اس کا علی دوست ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اب بعض دوست یہاں سے مولا علی کا لفظ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ایک عقلی طور پہ سمجھاؤں گا اور ایک علمی طور پہ سمجھاؤں گا۔ عقلی بات یہ ہے، ارے بھائی تمہیں یہ حدیث کس نے سنائی؟ کہتے ہیں ہمارے استاد یا ہمارے عالم نے سنائی۔ ارے انہوں نے کہاں سے پڑھی؟ کہتا ہے سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ ارے انہوں نے کہاں سے پڑھی؟ اپنے استاد سے پڑھی، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی، انہوں نے تابعین سے سنی، انہوں نے صحابہ سے سنی، انہوں نے آقا سے سنی۔ ہاں ہاں، جب تم یہ مانتے ہو صحابہ کو اس حدیث کا علم تھا، تابعین کو اس حدیث کا علم تھا، اہل بیت کو اس حدیث کا علم تھا، تبع تابعین کو اس حدیث کا علم تھا، ائمہ محدثین کو اس حدیث کا علم تھا، کیا وہ سارے اس حدیث کو ماننے والے تھے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ماننے والے تھے۔ پھر جاؤ، ہمارا چیلنج ہے، دنیا کی کوئی ایک کتاب لے کر آؤ، کوئی تاریخ کی ہو، حدیث کی ہو، تفسیر کی ہو، فقہ کی ہو، شرع کی ہو، کوئی ایک کتاب ہو جس میں ایک صحابی نے، ایک تابعی نے، ایک تبع تابعی نے، ایک امام نے، ایک محدث نے حضرت علی رضی اللہ کو مولا علی کہہ کر پکارا ہو، نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ حدیث کو وہ مانتے تھے، مولا علی نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ عربی جانتے تھے۔ صرف مولا علی ان دو لفظوں کو ملانے سے عربی جملہ مکمل ہوتا ہی نہیں، عربی جملہ مکمل ہوتا ہی نہیں۔ ان کو عربی آتی تھی، اس وجہ سے وہ آدھا جملہ بولتے ہی نہیں تھے۔ ان کو عربی نہیں آتی ہے، اس لیے یہ آدھا جملہ بول کر سمجھتے ہیں ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اور دوسرا علمی جو آپ سن لیجئے گا، مولا کے کئی معنی ہیں، ایک معنی مشکل کشا بھی ہے، ایک معنی رب بھی ہے اور ایک معنی دوست بھی ہے۔
جب ایک لفظ کے کئی معانی ہوں اور کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہوں تو قرآن کہتا ہے تم نے اس لفظ کا صحیح معنی بھی استعمال نہیں کرنا۔ ایک لفظ کے کئی معانی ہوں، کچھ صحیح استعمال کرتے ہوں اور کچھ اس کا معنی غلط استعمال کرتے ہوں، قرآن یہ کہتا ہے تم نے وہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا۔ ارے کہاں کہتا ہے؟ پہلا سپارہ سورۃ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو لفظ راعنا نہیں بولنا۔ تو پھر کیا کہنا ہے؟ انظرنا کہنا ہے۔ ارے راعنا کیوں نہیں کہنا؟ انظرنا کیوں کہنا ہے؟ راعنا نہیں بولنا، انظرنا بولنا ہے، کیوں؟ اب راعنا، را الف را، عین نون الف، راعنا، اس کا معنی ہے ہماری طرف توجہ کریں۔ منافق لوگ اس کے اندر یا کا اضافہ کرتے عین اور نون کے درمیان، رائینا، رائینا، تھوڑا سا دبا کے پڑھ دیتے، معنی بدل جاتا۔ اس کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے بکریاں چرانے والے ملازم۔ جب صحابہ آتے نبی علیہ السلام سے صحیح لفظ بولتے، یا رسول اللہ راعینا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ کریں۔ منافق آتے تھوڑا سا دبا کے پڑھ دیتے، یا رسول اللہ راعینا، میرے اللہ نے کہا اے صحابہ تمہارے اوپر تو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن منافقوں نے اس لفظ کا غلط استعمال شروع کر دیا ہے۔ آج کے بعد صحابہ تمہاری زبان سے پیغمبر کو پکارنے کے لیے راعینا لفظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ تمہارا معنی درست ہوتا تھا، منافقوں کا معنی غلط ہوتا تھا، لیکن آج کے بعد نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تم نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا۔ اسی وجہ سے نہ مولا کا معنی مشکل کشا والا ہے اور نہ ہم نے اس کو دوسرے معنی میں استعمال کرنا ہے تاکہ اللہ کی توحید میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ اب دوسری حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا مومن ہے اور بغض رکھنے والا منافق ہے۔ ہم سارے اس حدیث کو مانتے ہیں اور اللہ کی قسم ہے ہمارے دلوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی محبت موجود ہے۔ اور میرے نام کے آگے ایک جملہ لکھا ہے، بعض لوگوں کو اس کی حقیقت کا علم نہیں، علاوی ہماری ذاتی نسبت ہے، میرا خاندان اور میرا نسب نامہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حقیقی طور پر جا کر ملتا ہے۔ ہماری تو ان کے ساتھ خاندانی نسبت بھی ہے، خون کا رشتہ بھی ہے، لیکن بات یاد رکھیے گا حدیث کا صحیح معنی بھی سمجھنا ضروری ہے۔ علی سے محبت رکھنے والا مومن ہے، بغض رکھنے والا منافق ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کو اٹھا کر امیر معاویہ، عمر بن عاص، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما پر لگا کر غلط معنی لیتے ہیں۔ ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے بغض اور ایک ہوتا ہے اختلاف۔ ایک ہے بغض اور ایک ہے اختلاف۔ اختلاف اور چیز ہے، بغض اور چیز ہے۔ بغض کا مطلب دل میں نفرت ہے، بغض کا مطلب دل کے اندر ناپسندیدگی ہے۔ اختلاف تو والد اور اولاد کا ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، ابو تراب کی نیت کیوں بنی؟ میرے علی رضی اللہ کی ابو تراب کی نیت کیوں بنی؟ امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی کا کیا ہوا تھا؟ اختلاف۔ اب اختلاف کے اوپر وہ حدیث لگ سکتی نہیں۔ علی سے محبت رکھنے والا مومن اور بغض رکھنے والا منافق، ہم کہیں گے اختلاف ہوا ہے، بغض نہیں۔ ہم کہیں گے اختلاف ہوا ہے، بغض نہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا 6 مہینے ہوا اختلاف۔ اختلاف ہے، بغض نہیں۔ حضرت علی کے ایک بڑے بھائی ہیں، ان کا نام ہے عقیل، عقیل بن ابی طالب۔ جب ان کا آپس میں ہوا اختلاف، حضرت عقیل آگے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھروں میں حضرت علی گئے ان کے مقابلے میں، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ بھائی بھائی کا ہوا ہے اختلاف، لیکن بغض نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اختلاف کا معنی بغض کرے گا، پھر اس کے نزدیک نعوذ باللہ امی فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا کہے گا، حضرت عقیل کے بارے میں
کیا کہے گا؟ اٹھاؤ صحیح بخاری کو، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا آپس میں ہوا کیا؟ اختلاف اور ہے، اختلاف کے اوپر یہ حدیث نہیں لگے گی۔ اختلاف ہو سکتا ہے، علی سے بغض رکھنا منافقت ہے، لیکن اختلاف رکھنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حضرت علی کے ساتھ حضرت عباس کا اختلاف ہوا، دونوں مومن رہے۔ حضرت علی کے ساتھ امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا، دونوں مومن رہے۔ حضرت علی کے ساتھ حضرت عقیل کا بھائی کا اختلاف ہوا، دونوں مومن رہے۔ جب ان کے اختلاف کے باوجود یہ سارے مومن ہیں، تو حضرت علی کا حضرت معاویہ کے ساتھ اختلاف ہوا تو دونوں مومن ہی رہتے ہیں، کسی پر منافقت کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ میرے نبی علیہ السلام حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے ساتھ بھی بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ان کے دو واقعات بڑے عظیم الشان ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، میرے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ آقا عام طور پر یہ کہتے ہیں، اے میرے صحابہ نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، قیام رکوع سجدہ تشہد ہلکا کرو۔ ایک مرتبہ معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، لمبی نماز پڑھا دی، سورہ بقرہ شروع کر لی۔ ایک انسان نے پیچھے سے نماز توڑی اور توڑ کے اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، اس نے آ کر آپ کو شکایت لگائی۔ نبی علیہ السلام غصے میں آگے معاذ کو بلا لیا، افتان انت یا معاذ، اے معاذ تو فتنہ ڈالنا چاہتا ہے، نماز ہلکی پڑھایا کر۔ آپ کا حکم نماز ہلکی۔ لیکن آج کیا ہوا؟ سنن نسائی کی حدیث، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ سجدے میں گئے، سجدہ لمبا ہوا اور لمبا ہوا، خوب لمبا ہوا، بہت ہی لمبا ہوا، حتیٰ کہ ایک صحابی کہتے ہیں میری تو جان پہ بن گئی، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ ہر انسان کی ہمت الگ الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیالات اور وسوسے آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا اس دنیا سے چلے گئے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کسی چیز نے آپ کو کاٹ لیا ہو۔ میرے دل میں خیالات آئے، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے سر سجدے سے اٹھا دیا۔ جب اٹھا کر آپ کو دیکھا تو پھر رکھ دیا۔ میں نے کہا اب خیر ہے۔ میرے آقا نے پھر نماز پڑھائی، سلام پھیرا، صحابہ نے آپ کی طرف دیکھا، آپ دناؤں کے دنا تھے، حکیموں کے حکیم تھے، عقل مندوں کے عقل مند تھے۔ آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا تو پہچان گئے یہ سوال کرنا چاہیں گے۔ آپ نے خود ہی بتا دیا، اے میرے صحابہ میں نے تمہیں یہ بتایا ہوا ہے نماز ہلکی پڑھاؤ۔ لیکن آج کیا ہوا تھا؟ جب میں نے سر سجدے میں رکھا تھا تو میرا یہ نواسا حسن رضی اللہ عنہ یا حسین رضی اللہ عنہ یہ آ کر میری کمر پہ چڑھ گیا تھا۔ آپ گھر میں نماز پڑھیں نا کبھی تو چھوٹے بچے کمر پر چڑھ جاتے ہیں سجدے میں۔ آپ نے فرمایا میں نے سوچا اگر میں اٹھا تو یہ گر جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا جی چاہتا ہو کہ میں بیٹھا رہوں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا تو اپنی مرضی سے اترے گا، تو تب پیغمبر اپنا سر سجدے سے اٹھائے گا۔ جب وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اترے تھے پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے سجدے کے لمبے کرنے کی وجہ میرے بیٹے نواسے کی محبت میرے اوپر آ گئی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام ان کو اپنی گود میں بٹھاتے، اپنی رانوں پہ بٹھاتے، حسن ادھر ہوتے، حسین ادھر ہوتے۔ اللہم انی احبہما، اے میرے مالک تو دیکھ رہا ہے میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت تو کر دے، واحب من یحبہما، اے اللہ جو دنیا کے کسی کونے علاقے میں رہنے والا ان سے محبت کر دے، خدایا تو ان کے ساتھ بھی اپنی محبت کو نازل فرما۔ ہمارے دلوں میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی محبت ہے، اور ان سے محبت کرنا میرے آقا کی سیرت ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا اللہ بھی اس وجہ سے ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جمعے والے دن لمبی سی قمیض پہن کر غسل کر کے نہا دھو کے اپنے نانا کا خطبہ سننے کے لیے آئے۔ میرے نبی علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، آپ سنا رہے ہیں۔
آپ ان کی طرف متوجہ ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اچانک آپ نے منبر چھوڑا، نیچے اترے، صحابہ کو کراس کیا، تیزی سے پیچھے گئے۔ صحابہ حیران ہوئے، اے پیغمبر علیہ السلام کیا معاملہ پیش آیا؟ منبر سے اتر گئے، خطبے کو چھوڑ دیا، صحابہ کو کراس کیا، پیچھے گئے۔ صحابہ نے دیکھا تو آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، منبر پہ لا کے بٹھایا، پھر اپنے صحابہ سے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ رب تعالیٰ نے سچ کہا ہے، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اے میرے صحابہ، میں تمہیں درس دے رہا تھا، خطبہ سنا رہا تھا، تمہیں نہیں پتا، لیکن میرا یہ نواسا، میرا یہ پھول جب آیا تو قمیض ذرا لمبی تھی، کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے ان کو اٹھایا اور لا کر یہاں تمہارے سامنے بٹھا دیا ہے۔ اور اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک عظیم الشان بات بتائی، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا بڑا ہو کر سردار بنے گا، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اہلا سہلا مرحبا، ہم اپنے قائدین کے آنے پر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کی حفاظت فرمائے، ان کو، ان کے والدین کو، ان کے اہل خانہ کو مزید عزتوں سے نوازے اور ان کو شریروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں زیادہ دیر آپ اور ان کے درمیان حائل نہیں ہوں گا، لیکن کچھ باتیں آپ کو سمجھانا ابھی باقی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو منبر پہ بٹھا دیا تو پھر آپ نے فرمایا لوگو ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا اگرچہ ابھی چھوٹا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا کا سردار بنے گا، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ پھر ایک وقت آیا تھا جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ دونوں آپس میں ملے تھے اور انہوں نے صلح کی تھی، اور صلح صرف ان شرائط پہ ہوئی تھی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق، شریعت کے مطابق خلافت کے نظام کو چلایا جائے گا، شریعت کے مطابق اس نظام کو چلایا جائے گا۔ اور یہ شرط رکھی گئی تھی کہ کسی مسلمان سے انتقام نہیں لیا جائے گا، اور اس شرط پہ کی گئی تھی کہ بیت المال سے اہل بیت کا حق ادا کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے شرائط بنا کر صحابہ پہ تان کرنے کی کوشش کی ہے، وہ جھوٹی شرائط ہیں۔ پھر یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پوری ہوئی تھی، حضرت حسن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح کر کے پیغمبر کی حدیث کو سچا ثابت کیا تھا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرے نبی کا سلوک اور طریقہ کیا تھا۔ میرے آقا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے پناہ محبت کیے کرتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرنا بھی میرے آقا کی سیرت اور سنت ہے۔ دو تین حدیثیں سن لیجئے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حدیث کو سنا تھا، میرے آقا کہتے تھے لوگو تم سفارش کیا کرو، اللہ پیغمبر کی زبان سے وہی فیصلہ کروائے گا جو اللہ کو پسند ہوگا۔ اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کرو تمہیں اجر ملے گا۔ وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اللہ اپنے پیغمبر کی زبان سے وہ فیصلہ کرواتے ہیں جو فیصلہ رب کو منظور ہوتا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے، کہا آقا
3 सिफारिशात लेकर आया हूँ ताकि मुझे अजर मिल जाए और अल्लाह के फैसलों का इल्म हो जाए। कहा क्या सिफारिश है? कहा पहली सिफारिश ये है मेरी बेटी के साथ आप निकाह कर ले। फरमाया कबूल है। दूसरी सिफारिश ये है मेरे बेटे मुआविया को आप अपना कातिबे वही कुरान को लिखने वाला कातिब रख ले। फरमाया कबूल है। तीसरी सिफारिश ये है जिस तरह मैं सारी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ लड़ता रहा, अगरचे मेरा जिस्म बुढ़ापे में पहुंच चुका है, आजाद कमजोर हो चुके हैं, हड्डियां जवाब दे रही हैं, लेकिन मेरा जी चाहता है मैं दुश्मन से टकराने के लिए सरहदों तक पहुंच जाऊं। कहा अबू सुफियान तेरी तीनों सिफारिशों के बारे में रब का फैसला ये है मुझे तीनों ही कबूल है। तेरी बेटी का निकाह भी कबूल है, मुआविया का कातिबे वही होना भी कबूल है, और तुझे महाजों पर भेजना सरहदों पर भेजना भी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इन बातों को कबूल किया। फिर आपने एक मर्तबा ख्वाब देखा, और मुआविया तो वो हैं कि जिनको देखकर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं। उनके नाम को सुन के, उनके तज़किरे को सुन के, उनको देखकर मुस्कुराना मेरे आका की सीरत और सुन्नत है। आप कहेंगे कहां? उठाइए सही बुखारी हदीस नंबर 2924 2924 नंबर हदीस है। उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं मैं अपने घर में थी, नबी अलैहिस्सलाम सोए हुए थे, आप अचानक बेदार हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट है, मोतियों जैसा चेहरा चमक रहा है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने पूछा मा अज़हका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका क्या देखा आपने, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? फरमाया उम्मे हराम मैंने ख्वाब में देखा मेरी उम्मत का एक गिरोह बादशाहों की तरह तख्तों पे बैठ के समंदर में उतर के दुश्मन से जिहाद करने के लिए जा रहा है। पहले बदर भी हुआ है, उहद भी हुआ है, खंदक भी हुआ है। मुसलमानों के पास सरो सामान नहीं था, असले हथियार नहीं थे, तलवार है तो कमान नहीं, कमान है तो ढाल नहीं, इनके पास मालो दौलत न था। लेकिन मैंने अचानक देखा है मेरी उम्मत को अल्लाह ने इतने मालो दौलत से नवाजा है, बादशाहों की तरह हैं, तख्तों पर बैठे हैं, असलहा से लेस हैं, दुश्मन से टकराने के लिए समंदरों में कूद पड़े हैं। मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम को आसमान से आवाज आई है कद औजबू, इस सारे लश्कर पे अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया है। ऐ उम्मे हराम मैं अपनी उम्मत के उस लश्कर को देख के मुस्कुरा रहा हूं। उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा औरत हैं, बड़ी उम्र है, लेकिन जब ये मर्तबा सुना कि जन्नत की जमानत है, फौरन से पहले कहा आका जरा दुआ कर दीजिए मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। क्या अजमत है, क्या मुकाम है, क्या खुशी का मर्तबा और मकाम होगा। उम्मे हराम ने जब ये दुआ करवाई, आका ने दुआ की, आसमान से वही आई, कहा अंते मिन हो, उम्मे हराम जाओ मैं तुम्हें बता देता हूं, तू भी उस लश्कर में शामिल होके जन्नत की मेहमान बन जाएगी। उनकी खुशी की इंतहा न रही, मेरे आका दोबारा सो गए। रिवायत लंबी है, मुख्तसर सुनाना चाहता हूं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिंदगी इस खत्म हुई, आप इस दुनिया से चले गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह इस दुनिया से चले गए। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु 10 साल हुकूमत करके इस दुनिया से चले गए। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे हुकूमत आया था, दुश्मन दरियाओं के अंदर आए थे, मैदानों से भाग चुके थे, खत निकला था, शाम से निकला, मदीना में पहुंचा, उमर उस्मान रज़ी के सामने आया। मुआविया ये कहते हैं आप हमें जहाजों को तैयार करने, बहरी बेड़ों और कश्तियों को तैयार करने की इजाजत दे दे। कहा मैं तुम्हें इजाजत नहीं देना चाहता। फिर इसरार करके इजाजत मांगी थी। हमारा जी ये चाहता है कि ये रूमी गुंडे हमारे इलाकों पर पीछे से पानी के जरिए से आकर दुश्मन हमारे ऊपर हमला करते हैं, हम उनका मुकाबला करना चाहते हैं। बिल आखिर इजाजत मिल गई थी। दुनिया के अंदर ऐलान हुआ जितने तराक हैं, जितने बड़े बड़े माहिरीन हैं, वो सारे दुनिया के किनारों से आए। आज हमने रूमियों से जंग करनी
نہیں ہے، مسلمان جمع ہوئے تھے۔ پھر اس مقام پر ام حرام رضی اللہ عنہا بڑھاپے کے عالم میں اپنے خاوند عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینے سے نکلی تھی، شام میں پہنچی تھی، دمشق میں آئی تھی، امیر معاویہ رضی کے سامنے پہنچی تھی، کہا میں بھی میدان جہاد میں جانا چاہتی ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اماں عورتیں میدان میں جایا کرتی تھی، لیکن اب تو یہ تو سمندر کا جہاد ہے اور تم ویسے بوڑھی ہو چکی ہو۔ ان عورتوں کا کام یہ تھا کہ وہ مرہم پٹی کیا کرتی تھی، مجاہدین کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی۔ اب تم بوڑھی ہو چکی ہو، نہ مرہم پٹی کر سکتی ہو، نہ تم کھانا بنا سکتی ہو، اور ہم نے جانا جو ہے وہ تو سمندر میں ہے۔ بوڑھی اماں تو وہاں جا کر کیا کرے گی؟ اس نے کہا بیٹا تیری ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، میرے اعضاء کمزور ہو چکے، میری کمر جھک چکی ہے، میں کام نہیں کر سکتی، میں مجاہدین کے کھانے نہیں بنا سکتی، لیکن میری حدیث کو تو سن لے۔ آقا میرے گھر میں جب لیٹے تھے میں نے ان کو دیکھا تھا، مسکرا کے اٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا تھا، آپ نے مجھے بتایا تھا میری امت کا وہ لشکر جو بحری جہازوں پہ نکل کے دشمن سے ٹکرائے گا ان پہ جنت واجب ہو چکی ہے۔ میں نے کہا تھا آقا میرے لیے دعا کر دے۔ آقا نے کہا تھا تو ان میں شامل ہے۔ اے اس معاویہ تم کس طریقے سے مجھے روک سکتے ہو؟ معاویہ کہتے ہیں اماں تیری بات حق ہے، کوئی جائے نہ جائے تو ضرور جائے گی۔ پھر وہ قافلہ نکلا تھا، ام حرام ساتھ تھی، حضرت معاویہ اس کے سپہ سالار تھے، اور اس پورے قافلے پر جنت واجب ہو چکی تھی، اور ان کے سپہ سالار کا نام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ نبی علیہ السلام ان کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے، آپ عام صحابہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں تمام صحابہ کا ادب، احترام، عقیدت اور محبت یہ پیغمبر کی سیرت اور سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔